بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور تم لوگ مشرک خواتین سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور یقیناً ایک مومنہ لونڈی زیادہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی نکاح میں دو مشرکین کو اپنی خواتین، حَتَّى يُؤْمِنُوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور یقیناً ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے ایک مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی وہ بلاتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس سے پچھلی آیت میں یتیموں کی اصلاح کے متعلق بات کی گئی، تو یتیم چونکہ حصہ ہیں فیملی کا، وہ شخص کے جس کا والد اس کے سر پر نہ رہے، بچپن میں ہی اس کے والد کی وفات ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اب جو اس یتیم کی ماں ہوگی اس کو کہیں نہ کہیں نکاح کر لینا چاہیے، اور یہ اس معاشرے میں کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ہمارے معاشروں میں کسی بیوہ کا نکاح کر لینا یا ہو جانا یہ بڑی مشکل بات ہے، تو وہاں پر ایسا نہیں تھا، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی۔ طلاق کے بعد نکاح کا ہونا یا بیوگی کے بعد نکاح کا ہونا یہ عام بات تھی۔ تو اس پہلو سے اب نکاح کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ خاتون جو بیوہ ہوئی وہ نکاح کرے، یا کوئی بھی کسی بھی کا بھی نکاح کا معاملہ ہو ایک مسلمان کے لیے، مرد ہو یا خاتون، تو اس کے لیے ایک معیار بتا دیا گیا۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ نکاح کرنے کے لیے کس کو منتخب کرنا چاہیے، کیا چیز ہونی چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کن لوگوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو نکاح کا معاملہ بھی بڑا واضح اور بہت ہی زیادہ اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے اسلام میں۔ تو جتنا اس کو واضح کیا گیا، لوگ اس معاملے میں اتنی ہی کمزوری اور کوتاہی کا شکار ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، خاتون سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو بات آپ نے کہی 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان چاروں میں سے کسی ایک چیز کو دیکھ کر انسان نکاح کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں 4 چیزیں معیار ہوتی ہیں شادی نکاح کے لیے، کہ اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں۔ ایک ہے اس کا حسن و جمال، لڑکا یا لڑکی، یہاں پہ حدیث میں لڑکی کی بات ہے، تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ برادری کون سی ہے، مالدار ہیں یا نہیں ہیں، یا عمر وغیرہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ ہو کہ خوبصورتی ہو۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، خاندان، برادری ہونی چاہیے، جو مرضی ہے، لڑکا یا لڑکی دیندار ہے، دیندار نہیں ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، مال و دولت ہے یا نہیں ہے، برادری ہونی چاہیے۔ اور اس میں بھی بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ بڑے اچھے رشتے صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ برادری نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مال و دولت۔ کچھ لوگ ہیں وہ صرف مال و دولت ہی دیکھتے ہیں، اور یہ اکثریت میں ہیں، وہ ان کو اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی خاتون زیادہ مالدار ہے جس سے نکاح کیا۔
چوتھے نمبر پر آپ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو نکاح کرتے ہوئے کسی خاتون سے دین کو دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ یہ 4 باتیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو دین دار خاتون سے۔ یعنی ہم نے کس بات کو مد نظر رکھنا ہے؟ دینداری کو، دینداری کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور دیکھیں ابھی ہمارے ہاں شادی بیاہ نکاح وغیرہ کے سلسلے میں جو چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں ان میں ہر چیز مد نظر رکھی جاتی ہے دینداری کے سوا، ہر چیز۔ لڑکا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لڑکی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، کوئی اس کا ہے ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے یہ کہ یہ ایک مواقع پر واضح کیا جا چکا ہے کہ جو بے نماز ہے، وہ مرد ہو یا خاتون، لڑکا ہو یا لڑکی، جو بالکل بے نماز ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ان سے نکاح کرنا ایک مسلمان مرد کا یا عورت کا قطعاً درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں۔ نماز یہ بنیادی سی بات ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور ایسے نہیں پڑھتا کہ بالکل چھوڑ دیتا ہے نماز کو، تو تارک صلاح یہ اسلام سے خارج ہے، نکاح بھی اس کا نہیں ہے۔ اور صحیح بات اور حق بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایسے شخص کا جنازہ بھی نہیں ہے، نہ پڑھنا چاہیے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ بھی اسلام نے بتا دیا کہ نکاح کرنے کے لیے کس چیز کا خیال رکھو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہوتا اس کو مد نظر رکھو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے نماز کا کیسے پوچھیں، تو بھائی ایسے ہی پوچھو جیسے باقی چیزوں کو پوچھ لیتے ہو۔ برادری سے آپ کا کیا لینا دینا؟ برادری کا پوچھ لیا آپ نے، ہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بندہ یہ انسان ہی ہے، مرد ہی ہے، خاتون ہی ہے، تو پھر برادری کا کیا؟ انسانوں کی برادری ہے، انسان ہی ہے، وہ پوچھ لیتے ہو۔ سیلری پوچھ لیتے ہو، جاب پوچھ لیتے ہو، پیسہ کتنا یہ پوچھ لیتے ہو، اس پر بارگین کر لیتے ہو کہ کیا کیا دیں گے، کیا کیا لیں گے، حق مہر کیا ہوگا، جہیز کیا ہوگا، لسٹیں لوگ دے دیتے ہیں، یہ سب کچھ یہ کر لیتے ہو۔ دینداری کا پوچھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ نماز کا پوچھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے اس سوال سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے نماز کیوں پوچھا، تو اس کو خلی بلی کرو، اس کو کہو ٹھیک ہے بھائی میں نہیں پوچھتا، اللہ حافظ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ جو ایمان والا ہوگا اس کو یہ معاملہ بتانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو کئی جگہوں پر یہ ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے، سعودی عرب میں میں رہا، وہاں پر دیندار گھرانوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے، وہ نماز کا دیکھتے ہیں۔ اور کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر بیٹی والے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے اپنے داماد کے سلسلے میں نماز کا اس طرح سے چیک کرتے ہیں کہ جو ان کے محلے کی قریبی مسجد ہوتی ہے وہاں کی امام سے رابطہ کرتے ہیں، وہ یہ بندہ نماز پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا، تو وہ پھر جو اس کی بات ہوتی ہے امام کی، اس کو پھر وہ مد نظر رکھتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے۔ باقی نمازیں نہ صحیح، خاص طور پر وہ فجر کا پوچھتے ہیں۔ تو کئی ایک واقعات وہاں پر ایسے ہوئے کہ اس میں ریاض میں غالباً ایک واقعہ ہوا کہ وہ پوچھا لڑکی کے باپ نے امام سے کہ کوئی ایسے اس نام کا اور یہ لڑکا آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تصویر بھی دکھائی، کہا ہاں آتا ہے لیکن پچھلے کوئی 2 ہفتے سے آ رہا ہے، اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس لیے آ رہا تھا کہ نکاح کی بات چل رہی تھی، تو وہ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ چیک کرتے ہیں 1 مہینہ یا ہاں 1 مہینہ یا 40 دن یا اس طرح نہ، وہ چیک کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو وہ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک نوجوان فجر کی نماز میں آنا شروع ہوا اور روزانہ آگے مجھ سے سلام دعا لینی اور ماتھا چومنا اور یہ سب ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا اس کا نکاح ہوگا۔ رپورٹ اس نے لینی ہے، تو رپورٹ لینے کی وجہ سے اب یہ نہ صرف یہ کہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے بلکہ آگے ماتھا بھی چومتا ہے تاکہ میں نظر میں رہے کہ آ رہا ہوں، حاضری لگتی رہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور واقعی یہی طریقہ ہے جو بندہ ہم دیکھیں نا، ہم نکاح کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں، اپنی معلومات کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، واقعی اس کا کاروبار ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ میری فلاں جگہ پہ دکان ہے، فلاں جگہ پہ میرا بزنس ہے، تو لوگ پتہ کرواتے ہیں کہ واقعی دیکھو تو صحیح، یہ نہ ہو وہاں پہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو نماز کا پتہ کروانے کے لیے قریب مسجد ہے، اس سے پوچھ لو۔ بندہ جتنا بھی کہے نہیں میں ٹائم نہیں ملتا، میں آگے پیچھے ہوتا ہوں، بھائی رات تو گھر پہ ہوتے ہو نا،
اور فجر کی نماز تو بڑی چیزیں واضح کر دیتی ہے، بندے کی دینداری، بندے کا ایمان، بندے کا بہت ساری چیزیں فجر کی نماز سے پتہ چل جاتی ہیں۔ اور اتنی بات کافی ہے، فجر کی نماز میں سستی کرنا، صرف سستی کرنا، جماعت چھوڑنا نہیں، صرف سستی کرنا، نماز فجر کی چھوڑنا نہیں، نماز تو دور کی بات ہے، جماعت کو ترک کرنا نہیں، صرف سستی کرنا منافقین کی علامت ہے۔ اور بندہ سستی، ایک ہے سستی کبھی ہو گئی، کبھی آنکھ نہ کھلی، کبھی ایک رکعت نکل گئی، اللہ تعالیٰ عافیت کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہو جائے تو یہ روٹین نہ ہو بندے کی، یہ عادت ہی نہ بنا لے، اور پھر اس کو اگر کبھی ایک آدھ دن ایسا ہو تو اس کو افسوس ہو، تکلیف ہو دل میں، یہ ایمان کی علامت۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے ہی نہیں، سستی، ایک دن، 2 دن، ہفتے میں ایک آدھ دن نماز مل رہی ہے، باقی نہیں مل رہی، تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، سب بہت خطرناک باتیں ہیں۔ بندے کی نماز جتنی اچھی ہوگی، جتنی بہترین ہوگی، نماز کو جتنا سمجھ کر، جتنا وہ خشوع و خضوع سے پڑھے گا، اتنا ہی اس کے تمام معاملات اچھے ہوں گے۔ نماز اچھی نہیں ہوگی تو باقی تمام معاملات بھی اسی اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں، یا پھر کم از کم آخرت کا معاملہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں، یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی مومن مرد و خواتین کے لیے کہ آپ مشرک سے شادی نہیں کرو گے، مشرک خاتون ہو یا مشرک مرد ہو، اس سے شادی نہیں کی، نکاح حرام ہے۔ لیکن اس سے استثناء ہے اہل کتاب کی خواتین کا، نصارہ، اور نصارہ بھی مشرک تو ہے نا، نصرانی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس لیے ان سے صرف مسلمان مردوں کے لیے ان کی خواتین سے نکاح یہ جائز ہے۔ کوئی مسلم خاتون وہ کسی غیر مسلم اہل کتاب کی نکاح میں نہیں جا سکتی، حرام ہے یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مشرک خواتین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی ایک مشرک خاتون ہو، وہ کسی ملک کی بادشاہ ہو مثال کے طور پر، اور اسی ملک کی ایک خاتون ہو جو کہ غلام ہو، لونڈی ہو بیچاری، دونوں میں فرق صرف یہ ہو کہ وہ جو بادشاہ خاتون ہے، جو کوئین ہے، ملکہ ہے، وہ مشرکہ ہے، اور وہ جو دوسری لونڈی ہے وہ مومنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ مومنہ ہی سب سے بہتر ہے، اس کم از کم اس کوئین سے تو بہت بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگوں کو پرکھا جاتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے۔ دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کیٹیگری نہیں بنتی کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ میڈیوکرز ہیں، یہ لوور فیملی ہے وغیرہ۔ اللہ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے، اللہ کے ہاں تقسیم ہے ایمان کی۔ یہ ایماندار ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ موحدین ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ تقسیم ہے، اور تیسری کوئی تقسیم اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو پرکھنے کے لیے جو بندہ ایمان کو نکال دیتا ہے، اس بندے کا پرکھنے کا معیار ہی بہت ہی گھسا پٹا اور بہت ہی بیکار معیار ہے۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں، وہ غیر مسلم ممالک کا جب سفر کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے تو وہی اچھے ہیں۔ یہ بہت بدترین جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ ہے۔ ہم سے یعنی ایز اے مسلم، ہاں جن چیزوں میں وہ اچھے ہیں ان کا ذکر کرو بھائی، وہ ان چیزوں میں ہم سے اچھے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ویسے ان کو مطلق طور پر یہ کہنا کہ وہ ہم سے اچھے ہیں، سبحان اللہ، کس طرح سے وہ اچھے ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ جس کے پاس ایمان ہے اس سے کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ ایمان والا تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن اس کے بعد اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں پائی جا رہی ہیں، ان غلطیوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ غلط باتیں ہیں، لیکن جو ایمان کی ورث ہے، جو ایمان کی قدر و قیمت اور اس کا جو وزن ہے، اس کو کبھی کم نہیں کیا جا سکتا، وہ بنیاد ہے۔ ایک بندہ جو بے شمار گناہ کرتا ہے لیکن اس کے وہ ایمان کو قبول کرنے والا ہے، اس کے گناہ اپنی جگہ پر خراب ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کا ایمان جب تک وہ ایمان پر ہے تب تک وہ اس بندے سے بہت بہتر ہے جو سب کچھ اچھا کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے اس کے پاس، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے۔ وہ بے شک جتنے بھی اچھے کام کرتا ہو، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان کا وزن، ایمان کا ویٹ، ایمان کی ورث سب سے زیادہ ہے، بنیاد ہی یہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایک مومنہ لونڈی، اب لونڈی کی کیا حیثیت ہے مالی اعتبار سے؟ تو کہا کہ وہ بہتر ہے اس مشرکہ خاتون سے، اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ خاتون پسند ہی کیوں نہ ہو، شکل و صورت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے،
لیکن جب اس میں شرک ہے تمہارے لیے نکاح ٹھیک نہیں. اور پھر کہا ولا تنکحوا. یہاں میں تھوڑا سا غور کریں، آیت کے شروع میں ہے لا تنکحوا اور یہاں پر ہے لا تنکحوا. تا پر زبر ہے شروع میں لا تنکحوا میں، اور اس کے بعد جب ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امة مؤمنة خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم، آگے ہے ولا تنکحوا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ لا تنکحوا کا مطلب ہے کہ تم نکاح نہ کرو، مراد یہاں پہ مخاطب ہے مرد حضرات، اور لا تنکحوا اس میں بھی مرد ہی مخاطب ہے، لیکن لڑکی نہیں، لڑکی کے اولیاء مخاطب ہیں، ولی مخاطب ہے. یعنی اسلام نے لڑکی کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا نکاح نہ کرو، کیونکہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، ولی کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے. اس لیے کہا ولا تنکحوا المشرکین، تم نکاح میں نہ دو. لا تنکحوا المشرکات آیت کے شروع میں یہ ہے کہ اے مردو تم لوگ مشرکات سے نکاح نہ کرو، اور اس کے بعد ہے ولا تنکحوا، اور اے مردو تم نکاح میں نہ دو مشرکین کو اپنی خواتین. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا عورت کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ولی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو جس کی وہ نکاح کر رہا ہے بہن یا بیٹی، اس کی رضا بھی لے لے، دونوں ضروری ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک غلام، مومن غلام وہ بہتر ہے ایک مشرک شخص سے، وہ بے شک مالداری کیوں نہ ہو، بادشاہی کیوں نہ ہو، اور تمہیں پسند کیوں نہ ہو. سبب کیا ہے کیوں نہیں کرنا، یہ چیزیں حرام کیوں کی گئی، دینداری کو لازم کیوں کیا گیا، اس لیے کہ اولئک یدعون الی النار. جب تم ان لوگوں سے ملو گے، نکاح کرو گے، تو نکاح سے تمہارا اپنا ایمان خراب ہونے کا خدشہ ہے. وہ ظاہر مشرک ہے، جو بندہ دنیا دار ہے، جو جیسا ہے، جیسی بیوی جیسا خامند ملے گا وہ اپنی طرف کھینچے گا. تو اسلام نے اس بات سے روکا ہے کہ تم ایسی راہوں پر نہ چلو کہ تم اپنے دین کو کھو بیٹھو، اپنے عقیدے کو کھو بیٹھو، اپنے منہج کو چھوڑ دو، اپنی دینداری سے جاتے رہو. اس طرح کے لوگوں کو دوست نہ بناؤ. اس سے اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ جب نکاح کرنا جس میں اتنے فوائد اور اتنی مصلحتیں ہیں، اور نکاح میں معاشرے اور خاندانوں کا جوڑ ہے آپس میں، جب اس کو حرام قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام اور سادہ دوستی بھی ان سے نہیں لگائی جا سکتی. اس طرح کی دوستی کہ بندہ ہر وقت ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہو. ہاں سلام دعا اپنی جگہ پر ہے، یہ کی جا سکتی ہے، حال احوال پوچھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ جو مشرک ہیں یا بے دین ہیں، تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں. لیکن ان سے دوستی لگانا اس کا کیا ہوگا؟ بالکل یہی بات ہے، اولئک یدعون الی النار. وہ اپنے گناہ کی طرف تمہیں بلائیں گے، ان کا ماحول تمہیں گناہ کی طرف بلائے گا، کفر کی طرف، شرک کی طرف اور دنیا داری کی طرف، دین کو چھوڑ کر. تو یہ لوگ تمہیں ڈیمیج کر سکتے ہیں تمہارے ایمان کو. اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنی دوستی وہ بھی اس پر بھی غور و فکر کرے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور مغفرت کی طرف، یعنی اللہ کے احکامات. یہ جو اللہ نے تمہیں کہا کہ تم مشرک مرد و خواتین سے نکاح نہیں کرو گے، اس لیے کہ وہ تمہیں آگ میں لے جانے کا باعث بنیں گے. اور اللہ تمہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ جنت کی طرف. کیسے لے جانا چاہتے ہیں؟ والمغفرہ، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے. تو اللہ کا یہ اذن، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ تم لوگ اللہ کی جنت کے مستحق بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق بن جاؤ. اور اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ان احکامات کو فالو کرنا ہوگا. وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیات صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، صبح کو یہ سورت پڑھ لیں، شام کو یہ پڑھ لیں، اس کے لیے نہیں ہے. لعلہم یتذکرون، اس کے لیے ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. اور نصیحت کس کو ملے گی؟ ایک بندہ کہتا ہے میں روزانہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی نصیحت نہیں ہوئی، عمر گزر گئی. بھائی تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی اس میں کیا ہے؟ تو نصیحت اس بندے کو حاصل ہوگی جو اس کو سمجھے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا یا اس کو سیکھنا یہ لازم اور فرض ضروری ہے تاکہ اسلام کو پتہ چل سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.